السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ تکبر ایک ایسی چیز ہے جو صرف اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ تکبر کر سکتا ہے کیونکہ وہ خالق ہے۔ مخلوق کو بالکل تکبر کا کوئی حق نہیں ہے، بلکہ مخلوق کے لیے انتہائی زہریلی چیز ہے، یہ انتہائی خطرناک اور بربادی والی چیز ہے اگر اس کو سمجھا جائے۔ اچھا، تکبر کے بارے میں ایک نہیں دو نہیں، تقریباً سارے علماء کرام، اور پھر ہم قرآن و حدیث میں تو بات ہی رہنے دیں، وہ تو مسمم ہے، پکی بات ہے، تکبر کا جگہ جگہ منع کیا گیا کہ انسان کس قابل ہے، انسان کی پیدائش بتائے گی کہ وہ کس طرح پیدا ہوا، تو اوقات کیا ہے، تو اپنی اوقات سمجھے۔ بڑے بڑے لوگ علم رکھتے ہوئے اور سمجھتے کہ ان کا قابلیت بہت زیادہ ہے تو بحث کر جاتے ہیں اور نقصان اٹھاتے ہیں، کیونکہ علم تو شیطان کو بھی تھا، اور بے تحاشا علم ہونا بھی آپ کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ کیا ہوا تھا؟ اپنے علم، بے تحاشا علم کی وجہ سے وہ بہک گیا اور بہت ہی برگزیدہ اور عابد و زاہد کے بجائے ایک شیطان بن گیا، ختم۔ ایک کیا مطلب، شیطان بن گیا، بچا ہی نہیں کچھ، اور ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار ہو گیا، جہنمی ہو گیا۔ تو علم کے اوپر گھمنڈ کرنا یہ بھی خطرناک ہے۔ بہرحال بات ہو رہی تکبر کی، تکبر یا غرور، اس کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ تکبر میں ایک چیز ہوتی ہے، پہلا کہ اپنے آپ کو، اگر آپ عالم فاضل ہیں تو اپنے علم پہ گھمنڈ کرنا، تکبر کرنا کہ مجھے سب پتہ ہے اور باقی کوئی سب نالائق ہیں، جاہل ہیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ کے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، تو اس پہ آپ جو ہیں وہ اکڑیں اور تکبر کریں۔ آپ کے پاس عہدہ بہت اچھا ہے تو اپنے عہدے پہ بہت اکڑیں، کل کو وہ نہیں رہے گا تو کیا حال ہوگا، سوچ لیں۔ مال آج ہے، کل نہیں رہے گا تو کیا حال ہوگا۔ اور پھر ایک سب سے خطرناک چیز، دوسروں کو حقیر سمجھنا، کیڑے مکوڑے کی طرح۔ ایک جملہ آ رہا ہے، میں بولوں گا نہیں، وہ انگریزی میں آتا ہے، اور ایسے بہت سارے لوگ اور بہت سارے ادارے عام پبلک کو وہی سمجھتے ہیں، اور یہ بالکل بھول گئے ہیں کہ وہ بھی ایک انسان ہے، اسی نطفے سے بنے ہیں، اسی خمیر سے بنے ہیں، اسی آدم ہوا کی اولاد ہیں، کوئی آسمان سے ٹپکے نہیں اسپیشلی، ٹھیک ہے نا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہا ہے، جا کے پہاڑ بیٹھا، ڈوب گیا، نہیں بچا کہ نبی کا بیٹا تھا۔ تو تکبر، اور اس میں سب سے خطرناک بات ہے دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ ایک اور تکبر ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بات ہو رہی ہے تو اپنے آپ کو قابل سمجھنا، اور جانتے ہوئے کہ اگلا صحیح بات کر رہا ہے اس کو نہ ماننا، اس کو جان بوجھ کے ڈینائی کرنا، نہیں آپ تو غلط کر رہے ہو، نہیں ایسا ہی نہیں، میں جانتا ہوں، ارے بس رہنے دو بھائی، مجھے سب پتہ ہے، آپ مجھ سے اس ٹاپک پہ بات نہ کریں، سمجھے، خامخواہ بات بگڑ جائے گی، بحث لمبی ہو جائے گی، لہٰذا اس کو تو آپ چھوڑ دیں۔ کتنے اچھا آپ کے جاننے والا ہے، کتنا اچھا عزیز ہے، رشتہ دار ہے، دوست ہے، محبوب ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے، یہ اس ٹاپک کو رہنے دو پلیز، اس پہ خامخواہ بات بگڑ جائے گی۔ بعض مرتبہ تو شر سے بچنے کے لیے عقل مند لوگ ہی کہتے ہیں، کیونکہ پتہ ہے کہ واقعی بات خراب ہو جائے گی۔ لیکن بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بات غلط ہے، لیکن آپ اس کو ماننا نہیں چاہتے، اس لیے کہ آپ کی ایک ایگو ہے، انا ہے، اکڑ ہے، تکبر ہے، کہ اگر میں نے اس کی بات مان لی، یہ صحیح کہہ رہا ہے، اگر میں نے اس کی بات مان لی تو میں نیچا ہو جاؤں گا، پتہ نہیں کہاں سے ہو جائیں گی۔ اپنا تخیل ہے، ایک اپنا خیال ہے ان کا، کیوں نیچے ہو جائیں گے؟ کوئی کسی وجہ سے نیچا نہیں ہوتا۔ آپ سے غلطی ہوتا ہے، کسی سوری کہتے ہیں تو آپ عظیم ہو جاتے ہیں۔ سوری کہنا، معافی مانگنا کوئی بری چیز نہیں، بہت اچھی چیز ہے، آپ کی عزت بڑھ جاتی ہے سب کے نظر میں۔ بلکہ جو نہ معاف کرے تو اس کو لوگ ناراض ہوتے ہیں، دیکھو بیچارہ معافی مانگ رہا ہو، یہ ان کا دماغ خراب ہوا ہے، اکڑے ہوئے ہیں۔ یہ بھی تکبر ہے کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہوگی معاف کر دیں، آپ اکڑ کے بیٹھ گئے نہیں، یاد رکھیں تو اللہ بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ آپ جب معاف نہیں کریں گے بندوں کو تو اللہ بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ آپ توقع نہ کریں پھر کہ دعائیں کر رہے ہیں، اللہ میاں شب قدر ہے، فلانا ہے، آج کی رات ہے، شب برات ہے، مجھے خاص رات ہے، مجھے بخش دیں، سب بیکار ہو جائے گا، پھر کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ چیز سمجھنا، اچھا لباس پہن لیا، اب یہ نیت سے پہننا کہ سب دیکھ کے او ہو کون آ گیا بھائی، واہ واہ فلانا آ گیا، سیلیبریٹی آ گئی کوئی، ایسے دیکھیں کہ کہاں سے لیا ہے، کہاں سے لوا ہے۔ یہ سوچنا، یہ سوچ کے کہ میں دکھاؤں گا یا دکھاؤں گی اور لوگ پوچھیں گے، خواتین میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے کہ میں یہ پہنوں گی اور میرا یہ زیور ہوگا، پھر فلانا 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 خاتون جو ہے وہ مجھے دیکھ کے جلیں گی، حسد کریں گی۔ کتنا افسوس کی بات ہے کہ وہ اس کو جلانے کے لیے حسد کرے مجھ سے، وہ اس کو، بھائی وہ خالی حسد نہیں کرتے، حسرت بھی کرتے ہیں بہت سے لوگ۔
اگر کوئی آپ سے برابر کے، آپ سے اونچے، آپ کے ٹکر کے ہیں اور وہ حسد کریں گے، یہ بھی غلط بات ہے، ان کے لیے حسد کی گنجائش پیدا کریں آپ. اور اگر وہ نہیں بھی کر رہے ہیں حسد، تو آپ جو ہیں جن کے پاس نہیں ہے ان کے لیے حسرت کی ایک آپ کو جو ہے امید پیدا کر رہے ہیں، وہ حسرت کریں گے کہ آپ کو. دس از ٹوٹلی wrong, not only wrong but it's a sin. گناہ ہے. لوگوں کو اس میں بے چین کرنا کہ وہ آپ کو دیکھ کے کمپٹیشن شروع ہو جاتا ہے. جس کے پاس نہیں لے سکتا، صبر کر بیٹھے گا، خاموش رہے گا. تو یہ کرنا کہ میرا یوں نظر آؤں، میں یوں نظر آؤں، یہ ہم سب کبھی نہیں سوچتے اس کے بارے میں. اور موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ میرا یہ برانڈ ہے، دیکھو کہ ٹیگ کون سا لگا ہوا ہے، دیکھ لو خود ہی. تو یہ بہت خطرناک بات ہے. میں اس گاڑی میں بیٹھوں گا، سب دیکھیں گے میرے پاس کیا شاندار وہیکل ہے، اور جو دیکھے گا حضرت کرے گا کہ بھائی اس کے پاس تو ہے یہ بھی انتہا، یہ بھی تکبر ہے. سب تکبر ہے. ہٹو، سب ہٹ جاؤ. وہ جو پروٹوکول والوں کو بہت بھوکے ہیں پروٹوکول کے نا، بتائیں گے اللہ میں کیا پروٹوکول ہوتا ہے. قیامت کے دن جتنے ان کو کیڑے مکوڑے سمجھ رہتے ہیں نا، وہ سب پروٹوکول میں ہوں گے. اور جو پروٹوکول والے بڑے بڑے ہوتے دوران، امیر اور کبیر لوگ اور بڑے بڑے عہدوں والے، ایک طرف اٹھا کے ہٹ جاؤ اس طرف، سب کو سائڈ میں کرو، سب کو سائڈ میں کرو اس طرف. ایک بہت لوگ ہیں ایشیا کی دنیا میں، ہاں بھائی حفاظ آ جائیں، حافظ قرآن آ رہے ہیں، ان کو عزت دی جا رہی ہے، ان کے والدین کو عزت دی جا رہی ہے. شہداء آ جائیں، ان کو عزت دی جا رہی ہے. صحیح معنوں میں شہداء دکھانے کے لیے شہید ہوا تھا تو شہید نہیں کرایا وہ، دنیا میں اس کو عزت مل گئی کہ بھائی بہت بڑا شہید تھا. پر لگنا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص شدید زخمی ہو گیا، اتنا زیادہ زخمی ہوا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور وہ تو بس شہید ہونے والا ہے. آج بھی ہوا کہ وہ انتقال ہو گیا. سب نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ شہید ہو گیا ہے. رسول نے فوراً منع کر دیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں دیکھا کہاں کیسے کیا ہوا، لیکن رسول تھے. سننے میں کہا اس کو شہید مت کہو، حرام موت مرا ہے. کیسے؟ اب سارے صحابہ حیران رہ گئے. اتنے میں ایک صحابی آئے ایک اور وہ اسی طرف سے آ رہے تھے، تو انہوں نے آ کے ان کو بتایا کہ رسول کہنے کہ بھائی وہ تو شہید نہیں ہوا، وہ تو حرام موت مرا ہے، اس کو تو دشمن نے مارا، زخموں سے چور تھا. تو ان کا قسم خدا کی، وہ قسم کھا کے بولا انہوں نے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صحیح فرما رہے ہیں. کہ ان کو بھی ڈاؤٹ ہوا کہ میں جب گیا ہوں تو اتنی شدید زخمی تھا، وہ تڑپ تھا زخموں سے، تو وہ اپنے آپ کو، اپنی نسوں کو جو رہ گئی تھی ان کو کاٹ رہا تھا خود ہی خنجر اٹھا کر کے، اور اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو پھر تو رسول اللہ نے بالکل صحیح کہا ہے. یہ حال ہے. تو ہمیں نہیں پتا کہ کس اس میں جا کے کہ میرا نام ہوگا، مجھے نشان حیدر ملے گا، یا مجھے کوئی تمغہ ملے گا، مجھے اپنے جس ملک کا جو بھی ہے، اور مجھے واہ کریں گے، تصویریں لگیں گی، اس لیے آگے شہید ہو جاؤ. تو شہید نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ کہا کہ ٹھیک ہے مرد مومن شہید ہے، اس کو مرد شہید کو اٹھاؤ اور جنت میں ڈالو، اس لیے کہ اس نے دنیا میں دکھاوے کے لیے شہادت حاصل، مطلب اپنے موت جو ہے قبول کی تھی، وہ اس کو مل چکی عزت، اب ختم. کتنے خطرناک بات ہے. ہم لوگ کبھی ان باتوں میں سوچتے بھی نہیں ہیں، سمجھتے بھی نہیں ہیں. سمجھنا دور ہے تو سوچتے بھی نہیں ہیں. کبھی ذہن میں آیا کیسی چیزیں ہیں. اور تکبر ہے، میرا مکان اتنا بڑا، بھائی ضرورت ہے ٹھیک ہے جتنا بڑا بناؤ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ کتنا چھوٹا تھا، مختصر سا. سارے ازواج کا چھوٹے چھوٹے حجرے تھے. جتنی ضرورت ہے اتنا پورا کرو، کہ آخرت ہی آخرت ہے، آخرت میں سب کچھ ہے، یہاں نہیں دنیا میں. تو ضرورت سے زیادہ آپ نے بڑا ایک مکان بنا لیا اور پھر اس پر تکبر کر رہے ہیں کہ میرا تو اتنا بڑا بنا، تم اس میں رہتے ہو. پھر حقارے سے چھوٹے ان کو دیکھنا. ایک ہم گئے محلے میں اور بڑی اچھی سوسائٹی، وہاں گئے اور سب کچھ ہوا. بعد میں پتہ لگا ایک فلانا لوگ ہیں، مختلف کیٹیگری ہیں، 120 ایئرس کے بھی مکان پلاٹ تھے، اس میں مکان بن رہے تھے، 160 کے، 240 کے اور 400 کے، اس طرح ساری کیٹیگری ہوتی ہے. تو نئی آبادی تھی. تو سب نے کہا کہ بھائی یہاں ہے. تو سب نے کہا کہ ایک 240 یا 400 والے تھے مکان میں. تو وہ کسی سے ملتے نہیں تھے. تو بہت مشکل سے کبھی نظر آ گئے. باقی سب لوگ مل رہے ہیں دوسرے کی، تھوڑی چھوٹی آبادی تھی. تو پتہ کیا کہ بھئی کیوں نہیں ملتے. تو کسی ان کی خواتین میں سے کسی نے کہا، خواتین مردوں میں سے نہیں کہا، مرد تو دیکھا میں بعد میں کہ وہ ملتے رہتے ہیں، سن ادب اللہ عالم. لیکن ایک بات عجیب سننے کو ملی اور ہنسی بھی آئی. تو انہوں نے کہا آپ ان کو نہیں جانتے ہو؟ تو بہت سارے نام لیے کہ محلے میں یہ بھی فلانا ان کا. تو خاتون کہنے لگی نہیں ہمیں نہیں پتہ کسی کے بارے میں. کیوں نہیں پتا؟ آپ کسی کو نہیں جانتے؟ بھائی ہم لوگ جو ہے نا 120 گز والوں سے نہیں ملتے، 160 گز والوں سے نہیں ملتے. کیا مطلب؟ اس کا ان کے پاس جواب یہ تھا بس کچھ نہیں مطلب ان کا مقصد تھا کہ تو نیچے چھوٹے کیٹے اس میں پلاٹوں میں ان کے مکان بنے، چھوٹے مکان، تو ہم ان سے نہیں ملتے. ہم تو اپنے برابر یا بڑے والوں کو، اب بڑا والوں کو 1000 گز والا 600 گز والا آ جا کے بول دے گا کہ بھائی ہم جو ہے 400 گز والے 200 گز والوں سے نہیں ملتے. تو آپ کو کیسا لگے گا؟
یہ کون سا کرائٹیریا، کون سی کیٹیگرائزیشن کی آپ لوگوں نے، کس قسم کے لوگ ہیں؟ اور خواتین میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے کہ اس بات کی سمجھ بوجھ ہی نہیں ہوتی ان کو، نہ ان کو علم ہوتا ہے کہ وہی بات علماء سے دور، مساجد سے دور ان کی پہنچ نہیں ہوتی، ان کے مرد جو سن کے آتے ہیں مساجد سے علماء سے ان کو بتاتے بھی نہیں ہیں، بتاتے ہیں تو بہت سی خواتین مانتی بھی نہیں اس باتوں کو، یہاں سنا ہے سے نکال دیا، اس لیے عورتوں کو سمجھنا کہ وہ ہونا غلط ہو جائے گا اگر شوہر کی بات سن لیں گی اور بیٹے نے آ کے بتا دیا کچھ، ابا نے بتا دیا تو ہو سکتا ہے ابا کی بات کو مان لیں تھوڑا بہت، اور ابھی سنیں بات نکال دیں روب کی وجہ سے، ابا کی عزت کی وجہ سے نہ منہ سے نہ نکلا وہ خاتون کے، لیکن ماننا نہیں ہوتا کیونکہ اپنی پسند کی بات نہیں ہوتی۔ بہرحال تو یہ اپنی کسی کو حقیر سمجھنا، یہ بھی حقیر سمجھنا ہو گیا کہ کیونکہ اس کا گھر چھوٹا ہے، مکان چھوٹا ہے، تو لہٰذا وہ ہمارے برابر کا نہیں ہے، اس کو چھوٹا سمجھو۔ کیوں چھوٹا سمجھو بھائی؟ اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑا ہو، کسی سے بحث کی چلے آ رہے، بحث کی چلے آ رہے، تو تکبر جو ہے اس کی اتنی ساری اقسام بن جاتی ہیں اور اتنی ساری معاملات ہوتے ہیں، یعنی ذہن میں ذرا سا بھی سوچتا ہے کہ میں کچھ ہوں، کہتے ہیں کہ کسی کے دل میں ذرا سا بھی تکبر ہوا، ذرا برابر بھی، تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور ہم لوگوں کے اندر پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، ہم لوگوں کو کیا کیا سمجھتے ہیں۔ اگر ہم واقعی اپنا محاسبہ کریں اور سوچیں اپنے بارے میں تو ہم کہیں گے یار مطلب ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں، احمقوں کی جنت میں رہ رہے ہیں۔ احمقوں کی جنت کہلائے گی کہ اپنے تئیں ایک پیراڈائز بنائی ہوئی ہے، اس میں اپنے آپ کو بہت عقل مند اور بہت ہی شاندار شخصیت اور بڑی زبردست سمجھ رہے اپنے آپ کو، بڑے علم والے اور بڑے ایسے ایسے لوگ دیکھیں کہ ڈٹ جاتے ہیں، کسی نے بول دیا، انہوں نے کہہ دیا غلط، اب انہوں نے غلط تو کہہ دیا لیکن اب اس پر ڈٹ گئے، بحث چل گئی، یہاں تک میں نے ڈانٹ کے بولا، میں نے کہا بس کرو، یہ کیا آپ لوگوں نے بحث لگا رکھی ہے، یہ یوں ہے، یہ یوں ہے۔ اچھا بات ختم کروا دی، بعد میں وہ صاحب نے آ کر یہ تم کیا کہہ رہے تھے، ان کو میں سمجھایا، میں کہا یہ تم غلط کہتے، میں بھی یہ بات کو جانتا ہوں، لیکن میں نے اس کو بحث ختم کرنے کے لیے کہ جھگڑا نہ ہو جائے میں نے ختم کروائی بات دونوں کو، لیکن آپ کی بات غلط تھی بھائی جان، آپ غلط کہہ رہے تھے۔ تو کیا پتا کیا فرماتے ہیں، کیونکہ مجھے جانتا تھا بندہ اچھی طریقے سے، اور جانتا تھا میں مانوں گا نہیں اور میں اس کو بتاؤں گا کہ میں پروف دے دوں گا لا کر کے یہ غلط کہہ رہے ہیں۔ تو کہنے لگا یار مسئلہ یہ ہے کہ وہ تم صحیح کہہ رہے ہو، میرے منہ سے سلپ ہو گیا، یعنی غلطی سے مجھ سے وہ جواب نکل گیا، اور بعد میں ظاہر ہے اگر میں اس کو نہیں مانتا اور ڈینائی کر دیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تو مجھے سوری ووری کہنا پڑتا اور میری بات میری تو انا کو ٹھیس پہنچتی، پھر تو میں اس لیے میں ڈر جاتا ہوں، میں یاد رکھوں میں نے ہمیشہ ہی کرتا ہوں، یہ مجھ سے بول رہے ہو کہ میں یہ کرتا ہوں اور تم نہیں کیا کہو، اگر کوئی غلطی سے بات نکل جائے منہ سے تو غلط ہو تو اس پہ ڈٹ جاؤ اس پہ۔ میں حیران ہوں کہ ان کی شکل دے رہا ہوں، میں ادھر دیکھیے کہ دماغ صحیح ہے آپ کا، آپ ہوش میں ہیں، پاگل ہو کیا، دماغ کس کا ہوا ہے کہ ایک منٹ میں بہت سارے منٹ ڈھیلے تمہارے، جاہل آدمی۔ اب وہ ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، شرمندہ تھے، لیکن میں تو اسی طرح جانتا ہوں، میرے دوستوں کوئی بھی آ رہا ہوں، میں ہمیشہ ایک پیرنٹ کی طرح گارڈین کی طرح میں ہمیشہ دوستوں میں گرا ہوں، جو سیکھا ان کو سکھایا۔ تو اور یہ بھی الحمدللہ یہ بات رہی بچا کہ ان کے جو پیرنٹس تھے وہ ان سے زیادہ مجھے پسند کرتے، تو مجھے مثال دیتے تھے کہ وہ آ کے میرے دوست بولا کرتے تھے اکثر کہ بھائی کیا کر دیا، جادو کر دیا، میرے والدین تمہاری تعریف کر رہے ہوتے، کہتے ایسا بنو ایسے بنو۔ بات صرف کچھ نہیں تھی، میں کوئی کمال نہیں اپنی منہ میں مٹھو جاؤں تعریف کروں، مقصد صرف کہنے کا یہ، میں نے اس میں نوٹ کیا کہ کیوں ایسا ہوتا ہے، تو جو بات سچ ہوتی تھی سامنے ہوتی تھی میں وہ کرا کرتا تھا، میں وہ بات کیا کرتا تھا، جو بات سچ ہے سامنے اور جو نہیں ہے اس کو ختم۔ یہ سمپل چیز تھی جو کہ ریزن بنی کہ دوستوں کے والدین پسند کرتے تھے، بات گھمانا، بات ادھر ادھر کرنا، یہ سمپل چیز تھی، نہیں کہ میرے اندر وہ سوکھات کے پر لگے تھے۔ تو یہ تربیت کس کی؟ میرے والدین کی تھی، میرے اساتذہ کی تھی، تو میں نے اس چیز کو امپلیمنٹ کیا اور قدرتی طور پہ امپلیمنٹ کیا، میں تب برجستہ میں کوئی سوچ کے وہ نہیں امپلیمنٹ کر رہا تھا، تو میری زندگی کا حصہ بن گیا۔ بہرحال تکبر سے بچنا چاہیے، تکبر از سم تھنگ ویری ویری ڈینجرس، کہ کہنا جنت میں داخلہ نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو تکبر سے، بہت ساری چیزیں ہیں لیکن تکبر کی ٹاپک ہے تو تکبر سے اور غرور سے محفوظ رکھے۔ کسی اس پہ گھمنڈ نہیں کرنا، اپنی کسی صلاحیت پہ گھمنڈ نہیں کرنا، اپنی کسی کو نیچا نہیں سمجھنا، اپنے سے حقیر نہ جاننا، ہرگز نہیں۔ یہ تہیہ کر لیں تو بہت ساری چیزوں میں سے یہ بھی کلیئر ہو جائے گی، تو بیڑا پار ہونا آسان ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخور ہو جائیں گے تو آسان ہوگا حساب کتاب، ہو سکتا ہے حساب کتاب نہ بھی ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔